انظر احدکم من یخالل، کہ دوست کے معاملے میں بہت زیادہ غور و فکر کرو۔ اور ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اگر آپ کے دل میں عمر فاروق کی محبت ہے، عثمان غنی کی محبت ہے، حضرت علی کی محبت ہے، تمام صحابہ کی محبت ہے، تو پھر قیامت کے دن ان کے سائے میں ہوگے، قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگے۔ آج ہم کو غور کرنا چاہیے، آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری دوستی صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر قیامت کے دن ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، پھر وہ ابو جہل اور فرعون اور حامان کے پھر وہ پیچھے وہ لوگ چلیں گے جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو صحابہ کے خلاف زبان طنطراز کرتے ہیں۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم دیکھیں اور غور کریں کہ ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے ایسے دوست ہیں جو صحابہ کے خلاف زبان طنطراز کرتے ہیں، اگر ہمارے ایسے جاننے والے لوگ ہیں جو اللہ والوں کے خلاف زبان طنطراز کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دوستی سے پناہ مانگو، ایسے لوگوں کے دوستی کو چھوڑ دو، ایسے لوگوں کے دوستی یہ اس دنیا تک ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن بڑے گہرے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو طعنہ دیں گے، وہ کہے گا کہ میں تمہاری وجہ سے شرابی بنا، تمہاری وجہ سے میں زانی بنا، تمہاری وجہ سے میں والدین کا نافرمان بنا، تمہاری وجہ سے میں بے نمازی بن گیا، اور الا المتقین، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے وجوہہم النور علی منابر من نور، کہ جن کو دیکھ کر لوگ کہیں گے حضور تمہارا شکریہ، حضور آپ کی صحبت کی وجہ سے تو میں نمازی بن گیا، میں پہلے غافل تھا، میں غفلت میں تھا، میں اندھیری میں ڈوبا ہوا تھا، حضور میں آپ کی صحبت میں آنے کی وجہ سے، میں آپ کی دربار میں آنے کی وجہ سے، میں نے آپ کی تعلیمات پڑھ کر میں سیدھے راہ کی طرف آیا، میں روشنی کی راہ کی طرف آیا، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوئی، آپ کے باتوں کو سن کر میں صحابہ کا ادب و احترام کرنے لگا، آپ کے صحبت میں بیٹھ کر میں اہل بیت کا شیدائی بن گیا۔ آپ کی صحبت کا ہی آج مجھ پہ اثر ہے کہ آج قیامت کے دن بروز حشر کے میدان میں بھی میں خوش ہوں۔ الا المتقین، متقین قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور پھر سب سے بڑے شافی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انشاءاللہ وہ لوگ حوض کوثر سے پانی پئیں گے۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے، اور برے لوگوں کی صحبت کا نقصان۔ عقبہ بن ابی معیط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ مسلمان نہیں تھا، ایک دن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کے پاس جاتے ہیں، میرے گھر بھی تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقبہ بن معیط، میں آپ کے گھر اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک تم میری رسالت اور اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے۔ تو وہ شخص عقبہ بن ابی معیط حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب عقبہ بن ابی معیط کے دوست امیہ بن خلف کو پتہ چلا تو اس نے عقبہ بن ابی معیط کے پیچھے پڑ گیا اور اسے تنگ کرنے لگا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہو، تم میرے ساتھ میرا دوست ہو، تم میرے دوستی بے وفائی کیسے کر سکتے ہو۔ تو امیہ بن خلف ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، وہ
عقبہ بن ابی معیط ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، امیہ بن خلف کے سامنے، اپنے دوست کے سامنے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر سکا، وہ اس کے سامنے لڑکھڑایا اور اس نے دوبارہ اسلام کو چھوڑ دیا اور مرتد ہو گیا۔ تو جب اس نے اسلام چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ قیامت کے دن وہ ظالم اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوگا، ہائے افسوس کر رہا ہوگا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ وہ کہے گا قیامت کے دن کہ ہائے افسوس مجھ پر کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو کیوں چھوڑا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو کیوں چھوڑا، میں نے آپ کے دین کو کیوں چھوڑا، ہائے افسوس مجھ پر، کاش کہ میں آپ کے دین پہ چلتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا، میں اس ظالم کو اپنا دوست نہیں بناتا، امیہ بن خلف کو اپنا دوست نہیں بناتا، تو آج میں اتنے اونچی اور اعلیٰ دوستی کو چھوڑ کر اتنے برے اور نیچے دوستی کی طرف نہ جاتا۔ آج اگر قیامت کے دن اگر عقبہ بن ابی معیط ذلیل و خوار ہوگا، اگر وہ جہنمی بنا تو اپنے دوست کی وجہ سے، دوست کی صحبت کی وجہ سے وہ جہنمی بنا، اور اگر آپ کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر قیامت کے دن آپ الا المتقین، متقین پھر مدد کریں گے، قیامت کے دن پھر آپ خوش ہوگے، پھر تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کی جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو میرے نبی کے دشمن ہیں، حقیقت میں جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، وہ رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں، وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، وہ قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، وہ کسی کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہارے آخرت کے دشمن ہیں، ان کی دوستی تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا، ان کی دوستی تمہیں دوزخ کی طرف لے کے جائے گا۔ ایسے لوگوں کی دوستی سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو بچاؤ، اپنے دوست احباب کو بچاؤ، کیونکہ اگر ان کی دوستی کو اپنا لیا پھر یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پھر یوم یعض الظالم علی یدیہ، پھر کہتے پھرو گے قیامت کے دن۔ اب یہاں پر اللہ نے الظالم بھی عام فرما دیا، فلانن بھی عام فرما دیا، کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو خطاب ہے کہ اے لوگو دوستی بناتے وقت خیال کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں آؤ گے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا